اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وائف کو، ہماری ماں کو نصیحت کیا کرتے کہ رقیہ پڑھا کرو، دعا پڑھا کرو، پروٹیکشن حاصل کیا کرو فرام ایول آئی. کون کون سی دعائیں ہم پڑھ سکتے ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر یا امام حسن حسنین اور حسین رضی اللہ عنہما پہ کیا دعا پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک اور حدیث میں آتا ہے العین حق، بے شک جو نظر بد ہے وہ حق ہے. حق کا مطلب یہ کہ وہ اٹ ایگزسٹس، لگتی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ وہ بہت اچھی بات ہے اور حق کی چیزیں لگاؤ سب کو، نہیں. العین حق مینز نظر بد جو ہے نا وہ حق ہے، اٹ ایگزسٹس اور وہ لوگوں کو لگتی ہوتی ہے. اگر کوئی چیز تقدیر سے بھی آگے بڑھ جاتی تو وہ نظر بد ہوتی ہے، لیکن تقدیر سے کوئی چیز آگے نہیں بڑھ سکتی، نظر بد بھی نہیں بڑھ سکتی. لیکن اگر ہوتی تو وہ چونکہ اٹ از سو مچ پاورفل اور یہ اتنی ڈیمیجنگ ہے کہ یہ تقدیر سے بھی بڑھ جاتی. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ان کے پاس ایک بچی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وزٹ کیا ام سلمہ کو، اور جب دیکھا تو بچی کا جو چہرہ تھا وہ پیل ہو چکا تھا. دا فیس واز یلوش، ٹھیک ہے، پیل ہو چکا تھا، اور اس کے آنکھوں کے نیچے جو ہے نا وہ ہلکے تھے. اچھا ایک بات یاد رکھیں، ہلکے عام طور پہ لوگوں کے آنکھوں کے نیچے پڑ جاتے ہیں بائی یوزنگ لاٹ آف بائی اسپینڈنگ لاٹ آف اسکرین ٹائم یا لیپ ٹاپ پہ بہت دیر تک کام کرنا. لیکن فیس کا پیل اور یلوش ہونا دس از این ایب نارمیلٹی. ٹھیک ہے، تو جب یہ دونوں کمبائن ہو جائے نا ایک انسان میں کہ فیس بھی پیل ہے اور یلو ہے اور آنکھیں بھی اس کے ہلکے پڑ گئے ہیں، کبھی کبھی انسان کے رو کے بھی ہلکے پڑ جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ فیس بھی اگر پیل ہو جائے تو دس شوز این ایب نارمیلٹی. اگر تو کوئی میڈیکل اس کا ڈیزیز نہیں ہے تو نظر بد اس انسان کو لگی ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس آئے، جب اس کو دیکھا اس کے چہرے کو اٹ واز پیل یلو اور اس کے آنکھوں کے ہلکے پڑے ہوئے تھے، تو فرمایا کہ اس کو نظر بد لگی ہے، اس کو دم کرو. اور ہم آج دم کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ دم شریعت میں بولتے کس چیز کو ہیں اور اس کو کیا کیا پڑھا جاتا ہے انشاءاللہ اس میں. ٹھیک ہے، ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد اونٹ کو اپنی ہانڈی تک اور ایک انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے. اونٹ کو ہانڈی تک مینز کہ وہ اونٹ کو جب نظر لگتی ہے تو اونٹ جو ہے نا تڑپنے شروع ہو جاتا ہے اور لوگوں کو اس کو ذبح کرنا پڑ جاتا ہے، اور وہ اس کو گوشت کاٹ کے وہ ہانڈی تک آ جاتا ہے. مینز ایک اونٹ بھی تڑپ جاتا ہے اور وہ مر سکتا ہے اور لوگ اس کو ذبح کر لیں تاکہ وہ ہانڈی میں آ جائے ہانڈی تک، اور ایک انسان کو اسے قبر تک پہنچا دیتی ہے. مینز وہ انسان کی جو نظر لگتی ہے وہ اتنا اس کی لائف ڈسٹروائے ہو جاتی ہے اور وہ اس کی صحت اتنی ڈیٹوریٹ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی قبر تک پہنچ جاتا ہے. ایک اور حدیث ہے اس کی جو اس کی صحت میں کچھ کلام ہے، وہ یہ ہے کہ میری امت کا 1/3 حصہ نظر بد کی وجہ سے اپنی قبر میں پہنچے گا. یہ دیکھ لیں کہ حسد کتنی بری چیز ہے، حسد کتنی بری چیز ہے. آپ یہ دیکھیں سبحان اللہ، سب سے پہلا جرم اور سب سے پہلا گناہ جو کیا گیا اس دنیا میں، قابیل اور حابیل آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، کس وجہ سے ہوا؟ حسد کی وجہ سے. قابیل نے حابیل کو جو قتل کیا وہ حسد کی وجہ سے کیا. اور جو نظر بد کا جو کور ہے نا وہ حسد ہے، جو کور ہے، جو اصل ایسنس ہے نا جس سے نظر لگتی ہے وہ حسد ہے. اور سلیش پراؤڈنس اور اکڑنا بہت تکبر ہونا، یہ بھی جو ہے نا اس کی وجہ سے بھی حسد لگتی ہے. فار ایگزامپل یہ کون ہے جو میرے سامنے بول رہا ہے اور میرے سامنے ایسی باتیں کر رہا ہے؟ آئی ایم دا موسٹ نالجیبل. یہ کون ہے جو کہ یہ کون ہے جو کہ جس نے اتنا اچھا گھر بنا لیا؟ آئی ایم دا بیسٹ انٹیریئر ڈیزائنر ان دا ہول کنٹری اور اسلام آباد. یہ کون ہے جس نے اتنا مجھ سے بھی اچھا گھر بنا لیا اور ایوارڈ لے لیا آف بیسٹ انٹیریئر ڈیزائنر ان پاکستان کا؟ حسد. میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا تھا اور ٹاپر تھا، یہ کون ہے جو مجھ سے بھی آگے آ کے ٹاپ کر لیا اس نے؟ یہ کون ہے جو مجھ سے بھی آگے نکل گیا اور میرے سے اس نے اچھا کام کر لیا، مجھے جاب نہیں ملی، اس کو پروموشن مل گئی؟ یہ کون ہوتا ہے؟ آئی ایم مور نالجیبل، آئی ایم بیٹر دین ہم. اکڑنا، اپنے پہ غرور، تکبر کی وجہ سے بھی. اور اس کی بھی جو ایسنس ہوتی ہے نا تکبر کی، وہ حسد ہوتی ہے. حسد کی وجہ سے انسان میں غرور تکبر آتا ہے، اور کبھی کبھی غرور تکبر کی وجہ سے انسان میں حسد آ جاتا ہے. تو یہ دونوں جو ہے نا ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی جو اصل ہے وہ یہ ہے، جس کی نظر لگتی ہے اس کو بولتے ہیں عین، اور جس کی نظر جس کو لگتی ہے اس کو بولتے ہیں معین. ایک بات یاد رکھیں کہ ہر حاسد کی نظر نہیں لگتی، ہر حاسد کی نظر نہیں لگتی. ہو سکتا ہے میرے دل میں دیکھیں نا، ہر انسان کے دل میں کہیں نہ کہیں نا کچھ نہ کچھ حصہ حسد کا پایا جاتا ہے، کچھ میں بہت زیادہ، کچھ میں کم، کچھ میں بہت تھوڑا. تو ہر حاسد کی نظر نہیں لگتی، لیکن یہ بات یاد رکھیں جس کی نظر لگتی ہے وہ حاسد ضرور ہوتا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہر حاسد کی نظر نہیں لگتی، لیکن جس کی نظر لگتی ہے وہ حاسد ہوتا ہے.
ہو سکتا ہے کہ میرے اندر حسد کچھ نہ کچھ پایا جاتا ہے لیکن میری نظر نہ لگے کسی کو، ٹھیک ہے، لیکن جس کی نظر لگتی ہے اس میں حسد جو ہے نا وہ ضرور پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں سورہ ناس میں یہ بتا دیا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، کہ میں لوگوں کے الہ کی پناہ میں آتا ہوں، قل اعوذ برب الناس، لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، مالک الناس، لوگوں کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں، الہ الناس، لوگوں کے جو الہ ہے، حالانکہ رب میں مالک اور الہ دونوں شامل ہیں، لیکن پھر بھی کنسسٹنٹلی دوبارہ کیوں اس پہ ایمفسائز کیا؟ کیونکہ آگے جو آنے والی چیزیں ہیں نا وہ بڑی بری ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو ہے نا جو کہ لوگوں کو دلوں میں وسوسے دیتے ہیں، بلکہ جو من شر حاسد یہ سورہ فلق میں آتا ہے، سوری، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، کہ میں فلق کے بنانے والے کی پناہ میں آتا ہوں، آخر میں کس چیز کا؟ من شر حاسد اذا حسد، حسد کے جو ہے نا حسد کرنے والے کے حسد سے میں پناہ میں آتا ہوں۔ اور یہ ہم اپنی نمازوں میں اور اپنی دعاؤں میں اس کو ہم پڑھتے ہوتے ہیں، قرآن کی اس آیت کو اور صورت کو۔ اور معوذتین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بہت ساری دعائیں پڑھتے تھے، لیکن جب معوذتین نازل ہوئیں، اور یہ کب نازل کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا گیا اور ان کے بالوں کو لے کے ان پہ 11 گرہ باندھی گئیں اور ایک کنویں میں ڈال دیا گیا، تو جبریل علیہ السلام آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ادھر جو ہے نا اس کنویں سے جا کے آپ کسی صحابی کو بھیجیں تو وہ یہ نکلوائیں، اور پھر ان گرہوں کا توڑ، کیونکہ 11 گرہیں تھیں، ایز اے توڑ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 11 آیات دیں، سورہ فلق اور سورہ ناس کی جو آیات ہیں وہ 11 ہیں، تو ایز اے توڑ دیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا تمام دعائیں مانگنا ان کو پیچھے کر دیا اور فلق اور ناس کو سب سے ٹاپ پرائرٹی بنا لی، اور ہمیشہ اس سے پناہ لیا کرتے تھے۔ اور پھر حدیث میں فرمایا کہ پناہ مانگنے والے کے لیے اس سے بہترین کوئی اور دعا نہیں ہے، کہ پناہ مانگنے کے لیے کہ اس سے بہترین جو ہے نا وہ کوئی اور پناہ مانگنے والی کوئی چیز نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی اور دعا نہیں ہے کہ وہ اسے پناہ مانگ سکیں۔ تو دس از ہاؤ امپورٹنٹ سورہ فلق اینڈ سورہ ناس از۔ اور فلق میں ہم دیکھتے ہیں کہ ومن شر حاسد اذا حسد، کہ حسد سے جو ہے نا پناہ مانگی گئی ہے۔ اچھا، اب دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کی نظر لگتی ہے، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی نظر لگتی ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری نظر لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ جن کو پتہ ہوتا ہے ان کو کہ ہماری نظر لگتی ہے، ان کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ بائی ایکسپیرینس۔ وہ زندگی میں نا ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ میں نے جب بھی کسی گاڑی کو دیکھا ہے اور کیا کمال کی گاڑی ہے، اس سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور میں نے کسی شخص کو چلتے ہوئے دیکھا ہے اور جب میں نے اس پہ کی تعریف کی ہے یا اس کو دیکھا ہے تو کچھ ہی دیر بعد وہ گر گیا یا اس کو وہ بیمار ہو گیا یا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اور میری زندگی میں ہمیشہ ایسے ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ ہماری نظر جو ہے نا وہ لگتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان پہ تو لازم ہے کہ وہ اپنے دل سے حسد کو اور بغض کو اور کینے کو، اور جو ہے نا جب بھی کسی کو دیکھیں تو اس کے لیے برکت کی دعا کریں، مطلب ان کو لازمی پڑھنی چاہیے، although باقی کو بھی پڑھنی چاہیے۔ سوری، آج یہ تھوڑا سا میں اس کو ٹائٹ کر لیتا ہوں اس میں، تو وہ جو ہے نا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے نا وہ نظر لگتی ہوتی ہے، اور وہ اگر کسی کو جان بوجھ کر نظر لگاتے ہیں تو وہ قتل میں شامل ہوتا ہے، اور ہم اس بارے میں حدیث بھی پڑھیں گے۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری نظر لگتی ہے، انہیں کبھی نظر لگ بھی جاتی ہے، کبھی نہیں بھی لگتی ہے، کبھی جیسے فار ایگزامپل ہم عام لوگ ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری نظر جو ہے نا وہ لگتی ہے یا نہیں لگتی، لیکن دونوں کے لیے انسٹرکشن یہ ہے کہ جب بھی کسی کو دیکھیں تو برکت کی دعا کریں، اور وہ آگے آ رہا ہے یا اللہ کا ذکر کریں یا برکت کی دعا کریں، اور ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ کیوں امپورٹنٹ ہے۔ فور جس کی تو نظر لگتی ہے اس کو پتہ ہے، اس پہ تو فرض اور لازم ہے کہ ہر دفعہ کرے، کیونکہ ہی نوز کہ اگلے کی زندگی بہت افیکٹ ہو سکتی ہے، اگلے کی لائف ڈسٹرب ہو سکتی ہے اگر میں نے برکت کی دعا نہ کی یا اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا اس کو دیکھ کے، ٹھیک ہے۔ اور جن کو نہیں پتا تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ جو ہے نا اپنے دل کو ہمیشہ صاف اور پاک رکھیں اور ان کے لیے دعا کریں۔ پہلے کیٹیگری انسان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے دل سے حسد کو نکالے اور اس بغض اور کینے کو نکالے کہ اس کے دل میں مطلب حسد بھرا ہوا ہے اور ہے موجود ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس پہ کام کرے، اور انشاءاللہ ہم اس پہ بات بھی کریں گے۔